السلام على حسين وعلى علي بن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ انشراح، سورہ مبارکہ الشرح، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت تبرکاً اور تیمناً کی گئی تاکہ ان آیات کی روشنی میں اور فی الجملہ قرآن مجید کی روشنی میں اس موضوع پر غور کیا جائے کہ تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے. موضوع اہم ہے، دقیق ہے، فکری ہے. ایک لحاظ سے سائنٹیفک اپروچ کی بھی ضرورت ہے، اور ایک لحاظ سے پیور فلسفیکل اپروچ کی ضرورت ہے. موضوع فلسفیانہ ہے اور ساتھ میں دینی موضوع تو ہے ہی، کیونکہ جہاں نبوت کا قدم درمیان میں آ جائے وہاں دین ہے. اور عنوان ہے تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم. یعنی یہ عنوان ایسا ہے کہ جس میں فلسفے اور دین کا سنگم ہے، فلسفیانہ اور دینی افکار اس ساحل پر آ کر ملتے ہیں. مجھے مجالس، وہ بھی مجالس محرم کہ حدود و قیود و آداب و شرائط کا اندازہ ہے، آپ کو بھی ہے. اس لیے ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس موضوع کا حق بھی ادا کرنا ہے.
یہ بات عقیدے کی حد تک میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجالس عزائے سید الشہداء علیہ السلام کا اصل مقصد، اصل موضوع مسائل ولایت و شہادت ہیں، فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام اور مصائب محمد و آل محمد علیہم السلام۔ ایک بلندر صلوات پڑھیں۔ لیکن آپ اس فقیر کے اسلوب کلام سے اب تقریباً مانوس ہو چکے ہیں۔ براہ راست فضیلت کی روایتیں پڑھ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جن کے مزاج میں ذرا تفکر ہے وہ ہر روایت پر سوالات کھڑے کر دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، میرا نظریہ تو یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے گفتگو کی سطح میں دوہری قائم کرتا ہوں، ایک فکر عمومی اور ایک وہ ادبی اسلوب کہ جو مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، ادبی اسلوب ہے، ادبی شعری پیکروں سے مدد لے کر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ مقصد وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ یقین رکھیے کہ اس زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کا اختتام ہو در آل محمد پر۔ اب اتنی تمہید کافی ہے، چونکہ وقت کم ہے، ایام معدود و محدود ہیں، تو پہلے میں اس موضوع کی تھوڑی سی تشریح بھی کر لوں۔ تسلسل زماں جب عنوان قائم کیا میں نے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اصل زماں سے مراد کیا ہے؟ نیچر آف ٹائم کیا ہے؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ تو میرا خیال ہے یہ تعریف بہت دقیق ہونے کے باوجود بہت مشکل نہیں ہوگی۔ حوادث کے تسلسل اور حوادث کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وقت۔ حوادث، واقعات، سوانح یا افعال، ہم جو کچھ کرتے ہیں تو کچھ کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ آئندہ کریں گے، کچھ جو ہم نے کیا تھا اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، کچھ جو کر رہے ہیں اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ جو حوادث کا سلسلہ ہے، یہ جو واقعات کا سلسلہ، یہ تسلسل اور اس کی ترتیب، یہ اس کا پیمانہ ہے وقت۔ یہ وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے یہ تعریف مورخ بھی تسلیم کر لیتا ہے، فلسفی بھی تسلیم کر لیتا ہے، صحافی بھی تسلیم کر لیتا ہے، سائنسداں بھی تسلیم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ہر اہل فن اپنے فن کے نقطہ نظر سے وقت کی تعریف کرتا ہے۔ کوئی مطلق زمان کا قائل ہے، زمان مطلق کا قائل ہے، کوئی زمان کو ایک نسبی حقیقت سمجھتا ہے، ایک ریلیٹیو ریئلٹی سمجھتا ہے، کوئی زمان کو ریلیٹیو سمجھتا ہے، کوئی ایبسولوٹ سمجھتا ہے۔ نیوٹن کا نظریہ وقت الگ ہے، آئنسٹائن کا نظریہ وقت الگ ہے۔ اب جدید حضرات
قدیم تمام نظریوں کو الٹ پلٹ کے کسی وقت کوئی نظریہ پیش کر دیتے ہیں، کسی وقت کوئی نظریہ پیش کر دیتے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ اس وقت کے تسلسل میں ایک چیز بہت قابل غور ہے کہ یہ پورا کا پورا سلسلہ جسے زماں کہتے ہیں یا ٹائم، حقیقتاً ہے متناہی، یہ نامتناہی نہیں ہے، یہ بے قراں نہیں ہے۔ اگرچہ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے روزانہ وقت کو بے قراں کہہ دیتے ہیں، لیکن بے قراں نہیں ہے۔ ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک نقطہ انجام بھی ہے، یہ ہماری فطرت میں مرتکز ہے بات، یہ ہماری عقل فطری میں مرتکز ہے بات۔ اور اسی لیے آج کے سائنسداں جو خدا کے قائل نہیں ہیں اور کریشنسٹ نہیں ہیں، وہ بھی آخر یہ جتنے ایسٹرونامرز ہیں، یہ جتنے کاسمولوجی پہ کام کرنے والے ہیں، یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی عمر اب تک جو ہے وہ مثلاً 13.8 بلین ایئرز کی ہو گئی ہے۔ وہ 13.8 ہو، 13.79 ہو، 26 بلین ایئرز ہوں، اس سے زیادہ، مگر ہے محدود۔ جتنا بھی طویل وقت ہو مگر ہے محدود، اور جس طرح آغاز کے لیے محدود ہے اسی طرح انجام کے لیے بھی محدود ہے۔ یعنی بحیثیت کلی ظرف زمان ظرف متناہی ہے، ظرف زمان ظرف محدود ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ کئی جگہوں پر یہ بحث آئے گی، وقت کی بحث تو دیکھیے میں اس لیے یہ سب بحثیں ذکر کر دیتا ہوں۔ فقہ، شریعت یا قانون، اس کے اندر ایک خاص وقت کا تصور ہے، اس کا اپنا ایک تصور زمان ہے، تصور وقت ہے۔ شریعت اور قانون اور فقہ سے باہر نکلیے، فزکس میں آئیے، اس میں اس سے مختلف ہے مگر ہے، اس کا اپنا ایک تصور ہے۔ اب یہ زمان کا تصور پہلے قائم کریں اور زمان کے تسلسل کا تصور قائم کریں۔ تو دو بحثوں کی طرف اور تیزی سے اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں۔ ماشاءاللہ بزم میں روزانہ ہی علماء و دانشور حضرات، اہل فکر، اہل تدبر اور اہل سخن، اہل ذوق تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید حسین آغا صاحب تشریف فرمائیں، فاضل شخص ہیں، بہت محنت سے انہوں نے قم میں پڑھا ہے، بہت فاضل شخص ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی اجازت اجتہاد رکھتے ہیں۔ تو یہ فلسفے کے نصاب کو بھی پڑھ چکے ہیں، اور حضرات اس مجمع میں تشریف فرما ہوں گے۔ دو بحثیں آتی ہیں جو ہر فلسفے کا طالب علم، حتیٰ کہ علم کلام کا طالب علم جس سے ضرور گزرتا ہے، اور وہ دونوں بحثیں بھی فلسفہ زمان اور تصور زمان سے بھی ناگزیر طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہے دور، ایک ہے تسلسل۔ دور کیا ہے اور تسلسل کیا ہے؟ بطلان دور اور بطلان تسلسل پر، یعنی دور کے باطل ہونے پر اور تسلسل کے باطل ہونے پر بہت بحثیں کی جاتی ہیں، اور ثابت کیا جاتا ہے کہ دور باطل ہے، تسلسل باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کلام میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دور و تسلسل خلاف عقل وجدانی ہے، اور دین کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ انسان کے وجدان کو ہر غلط بات سے محفوظ رکھے، انسان کے وجدان کو ہر انحراف سے، ہر خطا اور غلطی سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے دین کی کوشش۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دین کی کوشش یہ ہے کہ انسان جو اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہے
اس کے وجدان کو، اس کی عقل کو، اس کی زندگی کو خطا سے محفوظ رکھے۔ پھر دہراؤں جملہ، علم منطق کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس کی غرض و غایت کیا بیان ہوتی ہے؟ کہ یہ علم انسان کو فکری خطا سے محفوظ رکھتا ہے، تاکہ فکر کرنے میں، نتیجہ حاصل کرنے میں، استدلال قائم کرنے میں خطا میں، غلطی میں، مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائے انسان۔ علم نحو کس لیے پڑھتے ہیں؟ گرامر کس لیے پڑھتے ہیں آپ؟ تاکہ زبان کے استعمال میں خطا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ واضح ہے؟ اسی لیے اسی طرح سے دین کا کام یہ ہے کہ انسان جو فطرت سلیمہ پر قائم ہے وہ اپنی سوچ میں اور اپنے عمل میں خطا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہے دین کی غرض و غایت۔ گویا اب ایک جملہ کہوں کہ دین کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ کی خداداد فطری پیدائشی عصمت کو محفوظ رکھے۔ انسان پیدائشی طور پر خطا کار ہے کیا؟ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ اس پر پہلے بھی بحث کر چکا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، بہرحال جب مناسبت ہوتی ہے تو بات نکلتی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر خطا کار نہیں ہے، انسان کو وراثت میں گناہ نہیں ملا، انسان کو وراثت میں کسی ایک کے گناہ کی پاداش نہیں ملی۔ یہ سب نظریے ہمارے نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ تو انسان پیدائشی طور پر بے خطا ہے اور عام معنی میں، لغوی معنی میں معصوم ہے۔ دین اس لیے آتا ہے تاکہ اس معصوم کی عصمت کو محفوظ رکھے، اور جو معصوم کی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے آئے گا وہ خود غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ واضح ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو عام انسان ہے یہ پیدائش کے وقت کیا ہوتے ہیں؟ خطا کار یا معصوم؟ معصوم۔ لیکن یہ معصوم ہے لغوی اصطلاح میں۔ جو اس فطری پیدائشی قدرتی معصوم کی عصمت کی حفاظت کے لیے آئیں گے، ان کی عصمت کا درجہ اس کی عصمت کے درجے سے بدرجہ بلند ہوگا۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، اہل زمین کی عصمت کو محفوظ کرنے والے ایسے معصوم ہونے چاہیے کہ اہل آسمان بھی ان کی عصمت پہ رشک کریں۔ رشک کریں، رشک ہیں۔ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، ایسے بھی بشر ہوتے ہیں جن پہ افلاک میں رہنے والے کروبیاں، جن پر فرشتگان عرش، جن پر اللہ کے نوری معصوم مخلوقات رشک کی نگاہ سے نظر ڈالیں، ان کو یہ خاک کے پتلے اپنا جیسا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال ایک فصل گزر گئی، ایک باب ہو گیا آدھا۔
اب میں اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ یہ جو بحثیں ہوتی ہیں کہ دور باطل ہے، تسلسل باطل ہے، دور کیا ہے؟ دور یہ ہے کہ یہ تو واضح البطلان ہے، عقل وجدانی کہتی ہے باطل ہے. یعنی الف اور بے دو شے تصور کر لیں، اور جب پوچھا جائے کہ یہ الف کی علت کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، کہیں بے، کہیں پھر بے کا کاز کیا ہے، کہیں الف. عقل مانتی ہے یہ بات؟ نہیں مانتی. اچھا کیوں نہیں مانتی؟ مشکل کیا ہے اس میں؟ کیا مشکل ہے؟ اب ذرا بھدی مثال دے دوں، الف بے سے آگے بات بڑھ جائے گی تیزی سے. دو اشخاص ہیں، ایک عمر ایک بکر. ہم کہیں عمر کے والد کون ہیں؟ کہا بکر. پھر ہم پوچھ لیں بکر کے والد کون ہیں؟ اب آپ کہیے عمر. یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اسی کا نام ہے دور. اب یہ جو بھدی سی مثال ہے یہ یاد رہ جائے گی. اچھا اس میں مشکل کیا ہے؟ جب آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ اس میں مشکل کیا ہے، یہ بھی کوئی بحث طلب بات ہے. ہاں ہاں، دنیا والے اسی طرح بحث کرتے ہیں، اس لیے اسی طرح بحث کرنی پڑتی ہے. زماں کا کہاں اس میں دخل آ گیا؟ ابھی زماں کا دخل بالکل واضح ہے. جب آپ نے کہا کہ عمر کے والد کون ہیں؟ بکر، تو اس کا مطلب عمر کے وجود سے پہلے بکر تھے. تو اگر سن 2000 میں عمر کی پیدائش ہوئی تو اس کا مطلب 2000 سے پہلے بکر کا وجود تھا. اب پھر ہم پوچھیں کہ وہ بکر کے والد کون ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں عمر. اس کے معنی یہ ہے کہ بکر کا وجود سن 2000 کے بعد ہوا. جب پہلے قضیے میں آپ نے مانا کہ بکر کا وجود 2000 سے پہلے تھا، تب نہ عمر وجود میں آئے. دوسرے قضیے کا مقصد یہ ہے، مفہوم نتیجہ یہ ہے کہ بکر کا وجود 2000 کے بعد ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو درمیان میں کیا ہے؟ زماں. یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک شے ایک ہی وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو. اب اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا. یہ فلسفے کی کلاس تو ہے نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فلسفے کو بالکل بھی جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے دور. دور باطل ہے، وجداناً باطل ہے. اس پہ کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دور باطل ہے. ذرا سی جو مشکل آتی ہے وہ آتی ہے کہاں؟ تسلسل میں. اور جو پرانی نصابی کتابیں ہیں نا اس میں تو تسلسل کو واقعی الجھا دیا گیا ہے. اتنا الجھایا گیا، اتنی دلیلیں قائم کی گئیں کہ وہ بات الجھتی ہی چلی جاتی ہے. اب میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. یہاں بھی زماں کو درمیان میں رکھیں. اور ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال تسلسل اسے مانا جاتا ہے کہ علت و معلول کا ایک سلسلہ ہو نامتناہی. نامتناہی یعنی کہیں جا کے ٹھہر نہیں رہا ہے. الف کی علت کیا ہے، بے اور بے کی علت کیا ہے، سے اور سے کی علت کیا ہے، جیم اور جیم کی علت کیا ہے، دال اور دال کی علت کیا ہے. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کہیں رک ہی نہیں رہے. نامتناہی اسے کہتے ہیں تسلسل. اس کو کیسے باطل مانے؟ چونکہ عام طور پر عام ذہن اسی میں الجھ جاتا ہے کہ بھئی دنیا نہ جانے کب سے قائم ہے، تو ایک کا تسلسل دوسرے سے قائم ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ ایک جگہ جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا اور اس پورے سلسلے کا کوئی ایک خالق ہوگا؟ تو یہ دونوں بحثیں باطل ہونے کے لیے، ان کے بطلان کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے ڈسکرائب کی جاتی ہے یہ بات کہ دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے، تاکہ وجود خالق کا مسئلہ تعلیمی لحاظ سے حل کیا جا سکے. واضح ہے؟ اچھا اب بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ جب آپ اس پر غور کر لیں گے کہ خود زمان نامتناہی ہے، متناہی ہے، نامتناہی نہیں ہے. زمان بے قرار نہیں ہے بلکہ محدود ہے. تو جب زمان محدود ہے تو علت اور معلول کا سلسلہ ظرف زمان میں واقع ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ظرف محدود ہو اور مظروف نامحدود ہو جائے؟
یہ کس طرح ممکن ہے کہ ظرف محدود ہے اور مظروف نامحدود؟ بس اس وقت اتنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اب جو لوگ سائنسی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں، وہ تو ان بحثوں میں اور اصطلاحوں میں اور تعریفات میں الجھے رہتے ہیں۔ شاعر وجداناً حقائق کونیہ کا وجدان حاصل کرتا ہے، تو مجھے بے اختیار ایک چھوٹی سی نظم ایک شاعر کی یاد آ رہی ہے۔ ایک صاحب تھے پروفیسر سید ابو القاسم زیدی، قیصر زیدی کے نام سے مشہور و معروف تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو کے استاد تھے اور ماہر غالبیات تھے، پروردگار ان کو جنت نصیب فرمائے۔ مجھے ان کی بارگاہ میں نیاز مندی حاصل تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، اور فرما گئے ہیں کہ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ زندگی کا کل وقفہ، اب یہ زندگی سے مراد آپ کی اور میری زندگی نہیں ہے۔ وہ جتنے بلین اور ایئرز اور ٹریلین ایئرز جتنے بھی آپ ماضی میں اور مستقبل میں شمار، زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ ایک آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں۔ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے، ایک آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں، بے شمار وقفے ہیں، بے شمار لمحے ہیں، اور ان میں ہر لمحہ منقسم اکائی ہے۔ غیر منقسم کیا ہے؟ غیر منقسم کیوں ہے؟ وہ بھی راز ہے اب تک، یہ بھی راز ہے اب تک۔ راز ہے قیامت کا، راز ہی قیامت ہے۔ بہرحال اب یہ میں حوالے اب تک تو دے رہا تھا کہ بھائی سائنسی طور پر غور کریں گے تو یہ ہے، اور فلسفیانہ طور پر غور کریں گے تو یہ ہے، اور ایک آزاد طبع آزاد اور ذہن آزاد کے ساتھ وجدانی اعتبار سے غور کریں گے تو یہ ہے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے، یہ اصل میں یہی نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، جتنا بھی طویل و عریض ہو، ہے وہ بے قرار نہیں ہے بلکہ محدود ہے۔ نامتناہی نہیں ہے بلکہ متناہی ہے۔ زمان متناہی ہے، زمان متناہی، متناہی ہونے کے باوجود ماشاءاللہ اس کی وسعت بہت ہے۔ چونکہ وسعت بہت ہے اس لیے اس میں ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آسانی کے ساتھ اسے 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ مجلس کا وقت محدود ہوتا ہے، ورنہ آپ حضرات جس شوق و دلچسپی سے سماعت فرما رہے ہیں غور سے، تو یہ مطالب کو اور گہرائی سے پیش کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اب ایک بات بالکل ذرا سا ہٹ کے معلوم ہوگی، مگر عرض کروں کہ خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغام کے لیے جو عربی زبان کا انتخاب کیا، یہ بھی کس کا انتخاب ہے؟ خالق کا انتخاب ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے طالب علمانہ تجربات عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سائنس اور فلسفے میں بہت کچھ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں لکھا جا رہا ہے، لیکن بعض حقائق ایسے ہیں جن کا اظہار جس طرح عربی میں ہو سکتا ہے دوسری زبانوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے اکثر میں درخواست کرتا ہوں مسلم امہ سے بطور خاص، اپنے جوانوں سے، بچوں سے، کچھ آپ سیکھیں یا نہ سیکھیں، عربی زبان ضرور سیکھیں۔ عربی زبان یعنی قرآن کی زبان، یعنی فطرت کی زبان۔ اب یہ اس اعتبار سے بھی ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک تو موضوع اس وقت زبان پر اس طرح جاری ہے کہ جو آزمائشی ہے فکری لحاظ سے، اور پھر ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہی ہے، تو جو حضرات باہر سماعت فرما رہے ہوں گے ان کے لیے ایک آزمائش ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک بلند صلوات کے ساتھ آپ اس آزمائش
بس اب مختصر کر دوں گا انشاءاللہ. زمان بہرحال ایک محدود و متناہی ہے، لیکن اس میں تسلسل ہے. اس میں بھی محدودیت کے باوجود ایک تسلسل ہے. اور تسلسل کا کتنا ہے؟ یعنی کم سے کم بلینز آف ایئرز کا تو ہے. اس تسلسل زمان میں ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں، ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. اور ایک بات عرض کروں، خدا کی قسم یہ جملہ تحفے کے طور پہ لے کے جائیے گا. اہل دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ختم نبوت پر کانفرنسیں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، دلائل قائم کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. یہ آپ کی محرم کی مجلسیں سب سے بڑا ثبوت ہیں مقام ختم نبوت کا. ایک طرف یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ آسمان سے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی خبر آئی. یہ کس چیز کا انکار تھا؟ اصلاً حقیقت نبوت کا انکار. لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے. نہ آسمان سے کوئی جبرائیل نازل ہوئے، نہ کسی قرآن کو لے کر آئے. یہ نبوت کا انکار تھا. جہاں اصل نبوت کا انکار ہو رہا ہو وہاں ختم نبوت کہاں محفوظ رہ جائے گی؟ اور اس نبوت کے انکار کے مقابلے میں جو انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھے وہ تھے حسین ابن علی. اس لیے حسین کا تذکرہ کرنا مقام ختم نبوت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے. مگر کیا کیجئے گا آپ؟ دنیا کی روش تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جو آج ہو رہا ہے یہی ماضی میں بھی ہوتا تھا. ایک ظالم ظلم کرتا ہے، جب مظلوم جواب دیتا ہے تو کہتا ہے میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے. میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے. ظالم نے آغاز کیا ظلم کا، جب مظلوم نے جواب دیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. اور پھر اس قسم کے کتنے نمونے ہیں آج کی سیاست میں. خدا کی قسم یہ سب نمونے آپ کی تاریخ اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں. ایک طرف ایک پوری تحریک ہے جو حقیقت نبوت اور ناموس نبوت اور مقام ختم نبوت کے خلاف کام کرتی رہی، اور ساتھ میں دعویٰ یہ کہ ہم ہی تو نبوت کے پاسدار ہیں. نبوت کے پاسدار یعنی کیا؟ یعنی نبوت کے نام پر اقتدار قائم کر لیجئے، نبوت کے نام پر کشور کشائی کر لیجئے، نبوت کے نام پر خزانے بھر لیجئے، لیکن جب نبوت کو قربانیاں چاہیے ہوں تو پھر وفاداری نظر نہیں آئے گی. تاریخ پڑھیں نا، انصاف سے پڑھیں، انصاف سے پڑھیں. بہرحال بات ذو شجون ہے، شاخ در شاخ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. مقام ختم نبوت، حقیقت نبوت اور حقیقت ختم نبوت، اس پر جو مسلسل تحریک کام کر رہی ہے وہ تحریک عزائے حسین ہے.
اب اس نقطے کی طرف پھر ذرا پلٹ کے آ جائیں جو زمان سے تعلق رکھتا تھا. تسلسل زمان، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے. زمانہ تو آگے بڑھ رہا ہے اور زمانے کے بہرحال 3 حصے ویسے ہی ہیں ظاہری طور پہ، ماضی، مستقبل، حال. مستقبل معروف ہے، ویسے مستقبل کہنا زیادہ بہتر ہے. تو عربی زبان کی جو بات آ گئی تھی درمیان میں، قرآن مجید کا جمال، اس کا حسن، اس کا کمال، اور قرآن مجید کے تصدق میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عربی زبان کو جمال و جلال عطا کیا، اس کی جاذبیت بلکہ جذابیت مجھے جو ہے وہ مسحور کیے رکھتی ہے. تو اس لیے میں اس لطف کو، اس لذت کو، اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی زبان ہے کہ جو اپنے تلفظ تک سے بتا دے کہ یہ بات ہم ماضی کی کر رہے ہیں، حال کی نہیں. اب ذرا تشویق دلانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، سن کے جائیے گا، تعلیمی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ تم عربی زبان سیکھو، اس لیے کہ دیکھو اہل جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میں عرب ہوں، میری زبان عربی ہے. یہ سب تو حضور نے فرمایا ہے. اور ایک مومن کے لیے حضور کا فرمانا کافی ہے. ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے بس یہ اندازہ ہو جائے کہ حضور کو کیا پسند ہے، بات وہیں ختم. یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ انگریزی نہ سیکھیں، فرانسیسی نہ سیکھیں، جرمن زبان نہ سیکھیں، دنیا کی ساری زبانیں سیکھیں، ترقی کریں، لیکن جتنی محنت آپ انگریزی سیکھنے پہ کرتے ہیں اتنی ہی محنت یا اس سے کچھ کم بھی عربی پہ بھی کر لیں. دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آخرت کے لیے بھی. اب پتہ نہیں یہ موضوع اس وقت چند جملے اس پر کہوں یا نہ کہوں، لیکن کہہ دوں. دیکھیے کچھ بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے پہلے غور کر لیجئے کہ عربی زبان سیکھنے کے کتنے فائدے ہیں. دنیاوی لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ ممالک جن کی زبان ایک ہے، سرکاری زبان، وہ عرب ممالک، یعنی تقریباً 29، 30 یا 31، 32 کچھ ایسے، 30، 32 محاورتاً کہہ دوں، کچھ اتنے ممالک ہیں جن کی آفیشل لینگویج، سرکاری زبان اور قومی زبان کیا ہے؟ عربی. دنیا میں کوئی دوسری زبان ہے جس کا اتنا دائرہ ہو؟ تو اگر آپ حضرات اپنے بچوں کو عربی زبان پڑھائیں، زبان لکھنا، پڑھنا، بولنا، سمجھنا، جیسے آپ انگریزی بولتے ہیں، تو کم سے کم 30، 32 ملکوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. اقتصادی اعتبار سے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں اور چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں. یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، کیونکہ ہر ملک کو، آپ کے ملک میں ماشاءاللہ آپ کی فارن سروس میں ایسے لوگوں کی ضرورت کتنی ہوگی جب یہ بھیجتے ہوں گے اپنا مشن عرب ممالک میں، عربی جاننے والوں کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہرحال دنیاوی اعتبار سے بھی عربی زبان سیکھنے کے فوائد ہیں اور اخروی اعتبار سے تو ہی ہیں. اور ایک بڑا فائدہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ عربی زبان صحیح سیکھ لیں گے تو مذہب کے نام پر دھوکہ دینے والوں کے جال سے بچ جائیں گے. اگر آپ کو عربی زبان آتی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص جو ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اور بیچ بیچ میں اردو کے درمیان میں 1-2 فقرے عربی کے کہتا ہے، یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا غلط؟ یہ قرآن مجید کی آیت صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط؟ یہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا غلط؟ یہ برمحل پڑھ رہا ہے یا بے محل؟ یا آپ کو جو حکم سمجھا رہا ہے کہ یہ آیت اور یہ حدیث ہے اس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، اور واقعاً وہ آیت حدیث اس حکم سے مربوط و متعلق ہے بھی یا نہیں؟
یہ جو عربی کی عبارتیں غلط عبارتیں پڑھ کے آپ کو منحرف کر رہے ہیں، ان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ بھائی یہ سب بھی ضروری باتیں ہوتی ہیں، کہنا پڑتی ہیں، لیکن بہرحال وہ کہنے میں وقت تو لگتا ہے، اور وقت ہی کے تسلسل کی بات ہو رہی ہے۔ تو تسلسل زماں میں ختم نبوت کی بحث بہت اہم ہے۔ زماں بڑھ رہا ہے آگے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا عربی زبان کی خصوصیت، ایک لطیف سی خصوصیت کی طرف توجہ دلا کے آگے بڑھوں۔ اگر کوئی شخص واقعاً عربی زبان اس کی گرامر کے ساتھ سیکھے اور کچھ نہ سیکھے، عربی گرامر میں ڈوب جائے، تو وہ خود اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی ہو جاتا ہے۔ یعنی پڑھتا ہے زبان، بنتا ہے فلسفی۔ وہ کیسے؟ بلکہ سائنٹسٹ، ایک طرح سے سائنٹسٹ۔ کیسے؟ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے، اس میں ہر حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں یہ کیوں ہے، اور عربی زبان آپ کو جواب دیتی ہے کہ کیوں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عربی زبان اور گرامر خوب محنت سے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے۔ مثلا اردو کا کوئی کلمہ لے لیں آپ، جب اردو میں آپ کہتے ہیں منطق، ہم پوچھیں بھائی منطق کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ میم پہ زبر اور اس کے بعد نون پہ سکون اور اس کے بعد تو کے اوپر زبر، یہ کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے ہم سنتے آئے ہیں، بس ایسے ہی ختم ہو جائے۔ ہمارے علاقے میں لوگ منطق بولتے ہیں، ہم بھی منطق بولتے ہیں۔ اب ہم کیسے سمجھائیں آپ کو کہ منطق غلط لفظ ہے؟ اصل لفظ ہے منطق۔ اب کسی عرب سے پوچھئے کہ منطق کیوں ہے، میم پہ زبر کیوں ہے اور تو کے نیچے زیر کیوں ہے، وہ ایک ایک سوال کا جواب دے گا۔ ایک ایک حرف اور اس کی ساتھ جو حرکت وابستہ ہے اس کا جواب آپ ہر ایک کے سامنے کہیں کیوں ہے، یہاں یہ جواب ملے گا۔ جہاں ہر حرف کے بارے میں سوال کا جواب موجود ہو، سوال کرنے کا حق محفوظ ہو آپ کا، جب اس طرح آپ آگے بڑھیں گے، مثلا اب ایک مثال دے دوں، آپ اذان دیتے ہیں، یوں ہم کہہ رہے ہیں محمدن رسول اللہ، محمدن، ہم نے محمد پہ کیا کہا؟ دو پیش ہے نا، دو پیش کہتے تنوین کے ساتھ، ضمہ ہے، محمدن رسول اللہ۔ جب اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ محمدن سے محمدن کیوں ہو گیا؟ یہ نہیں کہ ہمارے علاقے کی زبان ایسی ہے، وہ پورا فلسفہ بتائے گا آپ کو۔ عربی نحو کا عالم بتائے گا کہ یہاں محمدن کیوں ہے، اور یہاں محمدن کیوں ہے، اور یہاں محمدن کیوں ہے۔ اگر آپ دعا کریں اور کہیں اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، تو یہ محمدن ہو گیا۔ یہاں محمدن کیوں ہوا، وہاں محمدن کیوں تھا، وہاں محمدن کیوں ہوا؟ واضح ہے؟ بس اس سے زیادہ مثال نہیں دوں گا۔ ہر حرف اور ہر کلمے کی حرکت اور ساخت کے بارے میں ایسا کیوں ہے، اس کا جواب نحو فراہم کرتی ہے۔ اگر اس طرح ذہن کی تربیت ہو تو وہ سائنٹسٹ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ ایک ذہنی تربیت ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی تربیت ہے۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی جو گزر چکا ہے، نہیں ختم ہو گیا، فل سٹاپ لگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ حال یا مستقبل کیا ہے؟ جو ہے، جاری ہے، ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرق آپ دیکھیں گے، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، کل بھی پڑھی اور آج بھی پڑھی، ابھی ترجمہ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ یہ نشرح جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ شرح ماضی ہے، اور یشرح
مضارع ہے، یشرحو نشرحو تشرحو اشرحو نشرحو، ٹھیک ہے نا؟ نشرحو یہ مضارع ہے، مضارع یعنی حال یا استقبال، یا حال و استقبال دونوں۔ حال کے معنی ہوتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، اسی حال پر دلالت کرنے والے صیغے کو اس کے آگے لگا دیا لم۔ یہ لم جب آیا، پہلے لکھا ہوا تھا کیا؟ نشرحو، نشرحو، آخری حرف ہے کے اوپر ہے حرکت، حرکت ہے یعنی استمرار، یعنی فل سٹاپ نہیں ہے۔ آپ نے نشرحو لکھا لیکن اس کے بعد شروع میں لم لگا دیا۔ لم آ کے کیا کرتا ہے؟ اس مستقبل یا حال کے صیغے کو ماضی سے بدل دیتا ہے، اور جیسے ہی ماضی سے بدلتا ہے تو حرکت ہٹا کے وہاں پر سکون لے آتا ہے، اس لیے کہ ماضی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سکون ہو۔ تو اب علم نشرحو نہیں پڑھیں گے، علم نشرح، لم نشرح۔ یہ ہے کے اوپر سکون کیوں آ گیا؟ لم کی وجہ سے۔ کیوں آ گیا لم کی وجہ سے؟ چونکہ اب حال کی بات نہیں، ماضی کی بات ہو رہی ہے، اور میں ماضی جو گزر گیا، جو فعل ختم ہو گیا، جو حرکت ختم ہو گئی، جو حرکت ساکن ہو گئی، تو اس کا اظہار بھی ہوا تو وہ لفظ بھی وہاں ساکن آیا۔ اور میں مثال دے رہا ہوں، عربی زبان اس قدر فطرت سے ہم آہنگ ہے، حقیقت سے ہم آہنگ ہے کہ اس کا انتخاب حضرت حق سبحانہ و تعالی نے اپنے اس پیغام کے لیے کیا جو قیامت تک باقی رہنے والا پیغام تھا۔ اب بس، اب تعلیمی باتیں بہت ہو گئیں، اب دھیرے سے مضمون کو سمیٹ لیا جائے۔ جب تسلسل زمان میں ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے اور اسی تعلق سے میں نے اس سورے کا انتخاب کیا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ پیغمبر خاتم سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ یہاں بہت بحث ہے، آج بحث کی مزید گنجائش نہیں ہے، تمہیدی مطالب بہت گزارش کر لیے میں نے۔ جب آپ فلسفہ زمان پر غور فرمائیں گے اور مسئلہ ختم نبوت پہ غور فرمائیں گے اور علت و معلول کا فلسفہ درمیان میں آئے گا اور دور و تسلسل کی بحثیں ہوں گی، تو ایک بحث ہوتی ہے عمومی عام جو سنت الہیہ ہے، جس طرح تاریخ کے قدم آگے بڑھتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، لیکن تاریخ کے تسلسل میں، تاریخ کے دھارے میں، زندگی کے عمومی دھارے میں بہتے رہنے سے کہیں خالق کا تصور ذہن سے محو نہ ہو جائے، غفلت طاری نہ ہو جائے، اسی لیے درمیان میں علت اور معلول کے سلسلے کو توڑ کے معجزات وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے خرق عادت، اب اگر زمان کے فلسفے پہ غور کر رہا ہے انسان، نبوت کے فلسفے پہ غور کر رہا ہے انسان، تو وہیں کہیں نہ کہیں معراج کا مسئلہ آئے گا اور بتائے گا کہ کس طرح زمان کی اضافیت ہوتی ہے، یعنی وسیع زمان سمٹ سکتا ہے یا چھوٹا سا لمحہ وسعت اختیار کر سکتا ہے، کس طرح ایک شب کے ایک معمولی حصے میں ایک اللہ کا بندہ اللہ کی قدرت سے ایسا سفر کر سکتا ہے کہ جو برسوں عمومی حالات میں سفر کیا جائے تب بھی مکمل نہ ہو۔ تو معراج کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہی نہیں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے وقفے میں، مختصر سے حصے میں لے گیا، اور کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ یہ سفر ہے، اس میں زمان کا حوالہ ہے، مگر زمان کی دونوں حیثیتوں پر غور کرنے کے لیے ذہن انسانی مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ تمام مطالب سامنے رکھیں تو پھر ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ خدا کی قسم، اللہ نے لسان تکوین میں، اللہ نے لسان تکوین میں، یعنی اللہ نے اپنی تخلیقی زبان میں معراج پیغمبر کو
تسلسل زمان میں مقام ختم نبوت کا استعارہ بنایا. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. ماشاءاللہ بہت مشکل مباحث ہیں، عام مجلسی مباحث نہیں ہیں یہ. آپ عام جس طریقے سے مطالب سماعت فرماتے ہیں ذرا اس سے بہت مختلف ہے یہ. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، کیونکہ بات تو 21ویں صدی میں ہو رہی ہے. ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ترقی کر چکے، عقل استقرائی منزل کمال تک پہنچ چکی، اب آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، ابھی بھی ہے. اور اسی سطح پر آ کے گفتگو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں طالب علمانہ چیلنج کر رہا ہوں، عالمانہ بحث تو بھائی علماء کریں گے. میں طالب علمانہ حیثیت سے گفتگو کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ آئنسٹائن کا فلسفہ وقت لے آئیں، یا آپ نیوٹن کا فلسفہ وقت لے آئیں، آپ قدیم فلسفے سے لے آئیں، جدید فلسفے سے لے آئیں، تسلسل زمان کا جو بھی تصور لے کے آئیں، مقام ختم نبوت کے اس بات کے لیے یہ فقیر حاضر ہے. وقت مکمل گزر گیا. یہ سب تمہیدی مطالب ہیں، لیکن آپ کی ذہانتوں اور فراستوں پر مجھے یقین ہے کہ انہی تمہیدی مطالب سے نہ جانے کہاں کہاں آپ کے ذہن فضائل سے اور حقائق سے مربوط ہو گئے ہوں گے. معجزات کیوں ہوتے ہیں؟ معراج کس چیز کا استعارہ ہے؟ بہت سی باتیں معراج سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تسلسل زمان میں ختم نبوت کا ایک عظیم الشان اشارہ ہے معراج. ختم ہے نبوت مصطفیٰ پر. اور بس آج اب اس پوری تمہید کو سمیٹ لوں، یہ جاری رہے گی کل اور پرسوں انشاءاللہ، کہ البتہ یہ جملہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور مجھے ناز ہے کہ میں نے کہا تھا اور میں ہی دہرا رہا ہوں. جب بھی یہ پوچھا جائے کہ محمد ابن عبداللہ پر نبوت ختم کیوں ہوئی، تو ایک ہی جواب ہے. اب آپ یہ سمجھیے، یہ سوچئے کہ یہ صوفیانہ ذوق کے تحت کہہ رہے ہیں، آپ جو چاہیں سمجھیں. حقیقت یہ ہے کہ کل حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. اسی لیے انہی سے نبوت کا آغاز ہونا تھا، انہی پر نبوت کا اختتام، کیونکہ حقیقت نبوت منحصر ہے ان کی ذات میں. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات محمد ابن عبداللہ میں. اس لیے نہ ان سے پہلے کوئی نبی ہو سکتا تھا، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے. اسی لیے مقام نبوت میں آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور بحیثیت خاتم النبیین قرآن مجید نے گواہی دی کہ مصطفیٰ خاتم النبیین ہے. آپ نے اعلان فرمایا میں خاتم النبیین ہوں. آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں. مقام نبوت ختم ہے مصطفیٰ پر. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں مقام ختم نبوت کی، لیکن ایک بڑی دلیل وہ ہے جو غدیر میں سامنے آئی. اگر بعد مصطفیٰ نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو پھر غدیر میں جمع کر کے ولایت کا اعلان نہ کیا جاتا. یہ چھوٹے چھوٹے جملے نا 10 20 30 50 100 صفوں کی تشریح چاہتے ہیں یہ سب. یہ میں توجہ دلاتا رہتا ہوں. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے جملے یوں ہی نہیں ہیں، یہ شرح طلب ہیں.
اگر نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو، تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اب آپ پہنچا دیجئے وہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نہیں بس پہنچا دیجئے، اب پہنچانے کا سلسلہ ختم ہے، جو کچھ ہم بھیجنا چاہتے ہیں آسمان پہ بھیج چکے، اب اس کی نشاندہی کر دیجئے کہ جو ہمارے پیغام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب آپ اب بار بار سر اوپر اٹھا کے نہ دیکھا جائے کہ یا اللہ قبلہ کدھر ہوگا، اب بتا دیجئے کہ قبلہ کون ہے۔ ساری امت، ہر فرد اور ہمیشہ قیامت تک اوپر نہ دیکھتا رہے، پروردگار بتا قبلہ کہاں ہے، بتا پروردگار ہمارا قبلہ کون ہے، بتا پروردگار ہمارا کعبہ کہاں ہے، ہمارا کعبہ کون ہے۔ یا رسول اب بتا دیجئے کہ ان کا کعبہ کون ہے، ان کا قبلہ کون ہے۔ کہہ دیجئے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بس گفتگو تمام، آج مقام فضائل میں یہی گفتگو روک رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے نبوت مکمل ہو چکی، مکمل، تمام، نعمت تمام ہو گئی، ختم ہو گیا سلسلہ نبوت کا۔ اب مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے پورے وجود کے ساتھ گویا مہر مقام ختم نبوت ہے، انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دے کر، ہر طرح کی قربانیاں دے کر توحید الہی کے پیغام کو محفوظ رکھا اور مقام ختم نبوت کی عظمت و حرمت و حقیقت کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دوسرے مذاہب میں جو کچھ ہوا اسلام میں یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اسلام میں نہ بت پرستی داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی اب تک۔ یہ قربانیاں تھیں محمد اور آل محمد کی، ان کی تمام شخصیتیں، تمام ائمہ واقعاً وہ شان رکھتے ہیں کہ ان میں کا اول بھی محمد ہے، ان میں کا آخر بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، لیکن بعض لحاظ سے امتیازات ہیں۔ ایک بات عرض کروں، ذہنوں کے بت تو سب نے توڑے ہیں، رسول نے بھی توڑے، علی نے توڑے، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے ذہنوں کے بت بھی توڑے ہیں۔ اصل تو بت ذہن میں بنتا ہے، لیکن یہاں باپ بیٹے میں یہ نمایاں فرق ضرور ہے۔ اگر پہچانوانا ہو تاریخی منظر میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا علی آپ نے پتھر کے بت توڑے، آپ کے بیٹے حسین نے ذہنوں کے بت توڑے۔ حالانکہ ذہنوں کے بت علی نے بھی توڑے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن تاریخی منظر میں، تاریخی منظر میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، مکے میں جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ بت اکثر ان میں سے حضرت علی نے توڑے پیغمبر کے حکم سے۔ اب بت بظاہر تو نہیں تھے ملت اسلامیہ میں، لیکن دلوں میں بت سجے ہوئے تھے، دماغوں میں بت سجے ہوئے تھے۔ یہ بت قیامت تک کے لیے ان بتوں کو حسین نے اس طرح توڑا ہے کہ اب کوئی سچا مسلمان کسی بھی درجے میں بت پرست نہیں ہو سکتا۔ سچا مسلمان، کوئی سچا مسلمان کسی بھی درجے میں نہ پتھر کو بت بنا سکتا ہے
نہ کسی درخت کو بت بنا سکتا ہے، نہ کسی شخص کو بت بنا سکتا ہے، نہ کسی خاص نظریے اور کسی خاص لفظ کو بت بنا سکتا ہے، سوائے لا الہ الا اللہ کے ایک سچا مسلمان کسی کلمے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ قوت اسے کس نے دی، یہ بصیرت کس نے دی؟ قربانی حسین۔ اسی لیے اس بزرگوار موحد نے کہا، مشہور و معروف آپ میں سے ہر ایک کی زبان پر وہ رباعی رہتی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ یہ جو آقا حسین کی قربانی ہے، بے پناہ قربانی ہے، اور اس عمل میں وہ قوت ہے، اس قربانی میں وہ قوت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ حرکیت ہے کہ قیامت تک انقلاب آفری قوت کے طور پر باقی رہے گی یہ قربانی۔ آج 2 محرم ہو گئی، 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچ گئے تھے، مگر اللہ اکبر کیسی کیسی منزلوں سے گزر کے پہنچے تھے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے تھے، مگر کیسی کیسی منزلوں سے ہو کے گزرے تھے۔ کسی منزل پر حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، کسی منزل پر حضرت قیس ابن مسہر سیداوی کی شہادت کی خبر ملی، کسی منزل پر حر نے آ کے راستہ روکا، مگر ہر منزل پر آقا حسین نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کیے ہیں، ہر منزل پر۔ یہ جو ایک مشہور جملہ ہے نا مولا امام حسین کا کہ ہم اپنی طرف سے آغاز جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ جملہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات و سیرت پیغمبر کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ جنگ کا آغاز آقا حسین کو کرنا ہوتا تو وہیں کر لیتے جہاں حر سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ پیاسا لشکر، بے جان لشکر، اس لشکر کو ہرا دینا کوئی بڑا کارنامہ تھا، مگر نہیں، دشمن کا لشکر ہے، بے جان ہے تو اس میں جان ڈال رہے ہیں، پیاسا ہے تو اسے پانی پلا رہے ہیں۔ تاریخ نے کیا کیا منظر محفوظ رکھے ہیں۔ ایک شخص تھا حر کے لشکر میں جو پیاس کی شدت سے اس قدر حواس باختہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں دھند تھی، دھند۔ آقا حسین کے حکم سے لوگ اس کے پاس لے کے مشق پہنچے، اس کے دہن کے پاس مشق کا دہانہ ہے، مگر اس سے پانی پیا نہیں جا رہا ہے، پانی ادھر ادھر بہہ رہا ہے۔ یہ حسین اپنے مقام سے اٹھے، قریب آئے، اپنے ہاتھوں سے یہ چلو بنا کے اور اسے پانی پلایا۔ جب وہ سیراب ہو گیا اور واپس ہوئے تو اس نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہی تو ہیں حسین ابن علی۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے میں نے کوئی مبالغہ اور کوئی تصنع اس واقعے کے بیان میں نہیں کیا، کھردرے الفاظ میں تاریخ کا واقعہ بیان کر دیا، مگر کیا تڑپ تڑپ کے آپ گریہ کر رہے ہیں۔ یہ حسین، یہ ہیں حسین، یہ حسین جنہوں نے اس انداز سے پانی پلایا دشمن لشکر کو۔ وہ جب کربلا پہنچے ہیں تو چاہتے تھے اصحاب امام کہ خیموں کو دریا کے کنارے نصب کریں، مگر پھر وہ
اپنے ظالم و جابر حاکم کے حکم سے مجبور تھے، دشمن آئے مانع ہوئے، حارج ہوئے، سد راہ ہوئے، ہم مجبور ہیں، فرزند رسول آپ کے خیمے ہم یہاں نہیں لگانے دیں گے۔ اب یہ مکالمے نقل کیے جاتے ہیں اکثر، معال مجلس کی خاطر میں بھی نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ادھر زہیر قین دشمن سے غیظ و غضب میں گفتگو کر رہے تھے۔ زہیر بہت قوی، بہت شجاع شخص تھے۔ تنہا زہیر قین اس مرحلے کو سر کر سکتے تھے۔ غضب، غیظ، تم میں کس کی مجال ہے جو روک دے فرزند رسول کے خیموں کو اور دریا سے ہٹانے پہ مجبور کرے۔ آقا حسین نے دیکھا یہ گفتگو ہو رہی ہے، عجب نہیں کہ جنگ چھڑ جائے، اور عجب نہیں کہ زہیر عباس کو ہم رائے بنا لیں، اور اگر کہیں عباس اور زہیر دونوں نے مل کے جنگ چھیڑ دی تو مشیت کے تقاضے پورے نہ ہو پائیں گے۔ اب آقا حسین نے نہ زہیر کو خطاب کیا اور نہ حضرت عباس سے خود خطاب فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین جناب زینب کے پاس تشریف لے گئے۔ بہن زینب تمہیں معلوم ہے نا ہم کربلا کس لیے آئے ہیں؟ بہن زینب ہم تو قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہن دیکھو عباس کو بلا کے تم سمجھا دو، کہیں عباس زہیر کے ساتھ مل کے جنگ کا آغاز نہ کر۔ ہائے وہ شجاع عباس، وہ بہادر عباس، وہ آقا حسین کی خدمت کے لیے جان فروشی اور جان نثاری کرنے والا عباس، وہ عباس با وفا جو مچل رہا تھا امام کے دشمنوں کو تہ تیغ کرنے کے لیے، اسے کس طرح مجبور ہونا پڑا جب زینب نے بلا کے کہا بھیا عباس دیکھو ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہ ہونے پڑا۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ معبود پروردگار خون حضرت سید الشہداء کا واسطہ ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار ہماری ملت کا رشتہ علم سے اور علماء سے برقرار رہے۔ پروردگار علماء اخیار، علماء ابرار، مراجع متقین، مراجع ابرار کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار روئے زمین سے دست ظلم کو کوتاہ فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔